अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे मुतय्यन वक्त में सही बात सही तरह से इखलास के साथ कहने की, अब सबको दिल के कानों से सुनने की और हम सबको फिर उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وقدوتنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وأنصاره وأتباعه وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. मेरे महतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे गयूर नौजवान साथियों और जिन माओं और बहनों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मेरी मुक़द्दस पाकीज़ा माएँ और बहनें, हम में से और आप में से अक्सर को अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो कम से कम मालूम है ही कि हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर यही नहीं मालूम तो फिर हमारा और आपका दावा कि हम मुसलमान हैं किसी एतबार से दुरुस्त नहीं। किसी को अगर यही नहीं खबर है कि हमारे और आपके नबी और आखिरी नबी
جن کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کی حیثیت، جن کا رتبہ اور جن کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ ہم اور آپ ٹھیک سے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے اور سوچ بھی نہیں سکتے۔ لکھنے والوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نہ معلوم کتنا لکھا ہے، اور کہنے والوں نے نہ معلوم کتنا کہا ہے، اور کہتے اور لکھتے رہیں گے، لیکن کبھی بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کما حقہ بیان جیسا کرنا چاہیے، اور جس حق کو ادا کرنا چاہیے وہ ہم سے اور آپ سے کبھی بھی ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ جس طرح سے بہت سے حقائق اور بہت سی حقیقتیں ہم انسانوں کی سوچ سے یا نگاہوں سے اوجھل ہیں، اور وہاں تک انسانی ذہن کی رسائی ناممکن ہے، ایسے ہی حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے اور آپ کے ذہن نارسا سے اس کی رسائی بہت دور اور ناممکن ہے۔ اسی لیے لکھنے والوں نے لکھا لیکن آخر میں قلم توڑ کر کے رکھ دیا، کہنے والوں نے کہا لیکن آخر میں وہ خاموش ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس سے آگے کچھ کہنا ہمارے اور آپ کے بس میں نہیں۔ بارگاہ تھانوی کے مجذوب خواجہ عزیز الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک شعر کہا، بالکل بجا کہا، جنوں ملک ہو یا بشر تو ہی ہے سب میں خوب تر، جنوں ملک ہو یا بشر تو ہی ہے سب میں خوب تر، تجھ میں نہیں کوئی کسر، ہاں مگر ایک خدا نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں ظاہری اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے کسی اعتبار سے کہیں پر کوئی کمی ہے ہی نہیں۔ کمی نکالنے والے تو یوں نکالنے پہ آئے تو چاند میں نکال لیں، بھلے ہی ان کا اپنا چہرہ الٹا توا ہو، کمی نکالنے کے لیے بھی تو کوئی، جب آدمی اتر آتا ہے تو پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے نا۔ جیسے ہماری مائیں اور بہنیں گستاخی معاف کسی کی پتو جب دیکھنے جاتی ہیں اور دیکھ کر کے لوٹتی ہیں تو ایسا تبصرہ کرتی ہیں کہ الامان الحفیظ، کیسی لگی پتوئی ہے، مگر تن کو جمبے نہیں کی، حسد رہی مگر دتوں نہیں کرا ہوتا، ہاں پتن کسی موقع نہیں سا لگا نا کہ حسدوں کا ڈھوٹ ٹیڑا ہو جاتا اور اپنا پہلوان گم ٹیڑی، اس کی پتہ ہی نہیں، اور دوسرے میں عیب نکالنے کے لیے اتنا بے چین ہے کہ پوچھئے مت۔ یہ طریقہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، شرعی اعتبار سے اور اخلاقی اعتبار سے بھی مناسب نہیں ہے۔ کسی کی ذات پہ اس طرح کی ٹپڑی اور اس طرح کی بیان بازی
کسی بھی طرح سے درست نہیں. کچھ بھی ہو، اس طرح کی بیان بازی یہ در حقیقت اللہ کے بنانے پر اعتراض ہے. کسی نے خود سے اپنے کو تو بنایا نہیں. اگر خود سے بنانے کا اختیار ہوتا تو ہر کوئی اپنے کو یوسف ہی بناتا، اس سے نیچے بات ہی نہ ہوتی. اسی لیے ایک بزرگ کے بارے میں ایک بادشاہ نے سنا کہ بہت اللہ بڑے اللہ والے ایسے ہیں ویسے ہیں. بلوایا انہیں اپنے دربار میں ان سے ملنے کے لیے. جب پہنچے تو شکل صورت کے بیچارے ٹھیک ٹھاک نہیں تھے، انتہائی کالے کلوٹے بد شکل. تو بادشاہ نے دیکھا تو مسکرا دیا. انہوں نے دیکھ لیا اور سمجھ گئے کہ مسکرانے کا منشا اور مقصد کیا ہے. انہوں نے بادشاہ سے پوچھا ذرا یہ بتا دو کہ برتن پہ ہنسے ہو کہ کمار میں ہنسے؟ برتن پہ ہنسے ہو یا برتن بنانے والے پہ ہنسے ہو، بس یہی بتا دو. بادشاہ ایک دم سناٹے میں آ گیا اور معذرت کر لی، کہنے لگا مجھ سے غلطی ہوئی. صحیح بات یہ ہے کہ میں نے آپ پہ جو ہنسا تھا تو یہ تو در حقیقت اللہ کی تخلیق پہ اعتراض ہوا. بھئی آپ نے اپنے سے تو بنایا نہیں تھا. تو اس طرح کی حرکتیں ہم اور آپ کرتے رہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اگر کوئی داغ دکھانے پہ آ جائے اور کوئی اعتراض کرنے پہ آ جائے اور نہ ماننے پہ تل جائے تو پھر وہ چاند میں بھی عیب نکالے اور سورج کی بھی برائی کرے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. گر نبینت بزو برو سپرے چشم چشمے آفتاب را چیگوڑا. اگر دن میں چمگادڑ کو نہیں نظر آتا ہے تو اس میں سورج کی ٹکیا کا کیا قصور ہے؟ اس کی روشنی پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اگر اس طرح سے کوئی اعتراض کرے یا کرنے پہ آئے تو ظاہر کر سکتا ہے، لیکن اگر حقیقت کی نگاہ سے کوئی دیکھے تو کبھی بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، آپ کی صفات میں، آپ کے کمالات میں، آپ کی رفتار میں، آپ کی گفتار میں، آپ کے کردار میں، آپ کی معاشرتی زندگی، آپ کی گھریلو زندگی، آپ کی عائلی زندگی، آپ کی باہری زندگی، آپ کی جنگوں کی صورتحال جو آپ نے وہاں پہ پورا نقشہ پیش کیا، ایک جگہ کوئی ایسی نہیں ملتی جہاں پہ انگلی رکھی جائے. قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ برد اللہ مرجعہ نے اپنے ایک واعظ میں بیان کیا ہے جو کہ نوٹ ہے کتابوں میں کہ لکھنؤ میں ایک جلسہ ہوتا تھا، بڑی تنظیم تھی وہاں کوئی ادب کی، وہ لوگ کراتے تھے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت نے لکھا ہے کہ ہمیں بھی بیان کے لیے اکثر بلایا جاتا تھا اور تقریباً سبھی پروگرام میں ہم وہاں شرکت کرتے تھے. بہت بڑا پروگرام ہوتا تھا، 30,000 40,000 اس طرح سے لوگ جمع ہوتے. کہنے لگے ایک مرتبہ مجھے دعوت دی گئی تو ان لوگوں نے اس وقت کے جو گورنر تھے کے ایم منشی، اس وقت کے یو پی کے گورنر، ان کو بھی مدعو کیا اور انہیں جلسے کا ان لوگوں نے صدر بنایا تھا. کہنے لگے ہمیں یہ بات تھوڑا پسند نہیں آئی کہ جلسہ تو سیرت کے نام پہ ایک دینی پروگرام ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوگا، آپ کے تعلق سے باتیں ہوں گی اور صدارت رکھ دی گئی ہے کسی غیر کی. جلسہ جب دین کا ہے، دین کے نام پہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہے، تو پھر کسی دینی شخصیت کی اہمیت ظاہر ہوتی تو زیادہ اچھا لگتا. کسی غیر دین والے کی اہمیت ظاہر ہو تو تھوڑا ٹھیک نہیں لگ رہا ہے. کہنے لگے بہرحال مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ صدارت کے منشی صاحب کی وہ کسی مشغولی کی وجہ سے آ نہیں سکے، لیکن انہوں نے ایک خط لکھ کر کے بھیجا جو 30-40 ہزار کے مجمع میں پڑھ کر کے سنایا گیا. انہوں نے خط کے شروع میں لکھا تھا کہ مجھے اس وقت کان کھجانے کی فرصت نہیں، موقع میرے پاس بالکل نہیں ہے کہ میں
ورنہ مجھے دعوت ملی تھی میں ضرور آتا. میری یہ سعادت کی بات تھی کہ ایسے پروگرام میں مجھے بلایا گیا جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ رکھا گیا. اور اس کے بعد انہوں نے خط کے اندر جو دوسری بات لکھی تھی وہ یہ تھی کہ جس ذات کے نام پہ یہ پروگرام ہے یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی پہ کہیں کوئی بھی ایک نقطہ رکھ نہیں سکتا. ان کی گھریلو زندگی دیکھا جائے تو وہ بھی لاجواب ہے، ان کی باہر کی زندگی دیکھا جائے تو وہ بھی ایسی ہے کہ کہیں کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں. ان کا ظاہری حسن و جمال دیکھا جائے تو وہ بھی لاجواب ہے، ان کے باطنی کمالات دیکھے جائیں تو وہ بھی لاجواب ہے. اس نے کہا کہ اگر کسی کی شخصیت بالکل کامل ہے اور کسی اعتبار سے اس میں کہیں کوئی نقص اور کمی نہیں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. یہ ہے میرا نبی جس کی شہادت اپنے نہیں غیر بھی ہمیشہ دیتے ہیں. اور جتنوں نے بھی انصاف کے ساتھ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا، سیرت کا، آپ کے ذات اقدس کے پورے کارناموں کا مطالعہ کیا ہے وہ یہ کہنے اور لکھنے پہ مجبور ہوئے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دنیا میں نہ کوئی آیا ہے نہ آ سکتا ہے. ایک سکھ شاعر ہے، اس نے کیا کہا، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ جارہ تو نہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جتنے بھی ہیں انصاف پرور اور انصاف پسند سب نے یہی کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر و برتر کبھی بھی کوئی دنیا میں نہیں آیا. یہ اسی ذات کی طرف منسوب کر کے پروگرام رکھا گیا ہے جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مطلب یہ ہے کہ آقا کی سیرت بیان ہوگی، جس کا مطلب یہ ہے کہ آقا کے کمالات بیان ہوں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آقا کی ذاتی زندگی بیان ہوگی، جس کا مطلب یہ ہے کہ آقا کی ذاتی خوبیاں بیان ہوں گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی خوبی ہے اسے بیان کیا جائے اور ہم اور آپ اسے اپنائیں. ظاہر ہے یہ انتہائی مشکل اور نازک کام. ہم اور آپ آقا کے ظاہر کو اور حسن جمال کو اگر اپنے الفاظ میں ڈھال لے جائیں تو یہ بھی بڑی بات ہے، اور سیرت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر لیں اور بیان کر کے اس پہ عمل کر لے جائیں تو یہ بہت ہی مشکل کام ہے. کیونکہ سیرت کہتے ہیں کسی کے ذاتی اوصاف اور کمالات کو، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی کمالات تو چھوڑ دیجئے، ظاہری کمالات اتنے ہیں کہ اسے ہی بیان کرنا مشکل ہو رہا ہے. آقا کا حسن کیسا ہے، آقا کا جمال کیسا ہے، آقا کی خوبصورتی کیسی ہے، آقا کے مسکرانے کا انداز کیسا ہے، یہی اگر الفاظ میں ڈھال لیا جائے تو بھی بڑا مشکل ہے. ہم اور آپ سنتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو بہت زیادہ حسن دیا گیا اور بہت حسین تھے، اور اتنے حسین تھے کہ مصر کی عورتوں نے آپ کو دیکھ کر کے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی. زلیخا نے
فریفتہ ہو گئی، دل دادہ ہو گئی۔ دوسری عورتیں بھی چاہ رہی تھی کہ آپ یہ قریب آئیں، ظاہر ہے ان کو کوئی چانس نہیں تھا۔ کنعان سے قافلے لے کے آئے اور بیچ دیا، اور بیچ کر کے کہاں چلے گئے؟ شاہی خاندان میں۔ تو تانے دینا شروع کیا کہ اپنے ایک غلام پر عاشق ہو گئی، ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی۔ روز روز کے تانے سے جب زلیخا عاجز آ گئی تو انہوں نے ان کو ان کی حیثیت دکھانے کی کوشش کی اور سمجھانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد ایک چائے پارٹی رکھی۔ اب ظاہر ہے کھانے کی کوئی پارٹی نہیں تھی، تو آج کے دور کے اعتبار سے چائے پارٹی ہی کہہ سکتے ہیں اس کو، ٹی پارٹی ہی کہا جا سکتا ہے۔ کھانے کے علاوہ کوئی پارٹی تھی، کھانا نہیں تھا۔ اس میں پھل فروٹ رکھے گئے، چوڑیاں رکھی گئی، اور حضرت یوسف سے کہہ دیا گیا کہ آپ اندر رہیے، جب آپ کو بلایا جائے گا تب اچانک سے آپ باہر آئیے گا۔ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ۔ شہر کی عورتیں کہنے لگی اپنے ایک غلام کے چکر میں پڑی ہے اور اسے دل دے دیا ہے، اس پر لٹو ہو گئی ہے، دل دادا ہو گئی ہے۔ قد شغفا حبا انا لنراها فی ضلال مبین، ہم کھلی ہوئی گمراہی میں اسے دیکھتے ہیں۔ فلما سمعت بمكرهن ارسلت الیہن واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم۔ جب یہ روز روز کے ہنگامے بڑھنے لگے تو ان کی مکاری کے متعلق جب علم ہوا اور سنا، زلیخا نے ایک پارٹی رکھی، سب کو مدعو کیا، سب کو بٹھایا اور ہاتھوں میں چھری دے دی اور پھل دے دیے کاٹنے کے لیے، اور اس کے بعد حضرت یوسف کو پیچھے چھپائے رکھا، اور جب سب نے پھل لیا کاٹنے کے لیے تو قالت اخرج علیہن، اچانک سے نکل کر کے حضرت یوسف باہر آئے۔ وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، جب ان سبوں نے دیکھا تو آپ کو بہت عظیم سمجھا اور بجائے پھل کاٹنے کے اپنے انگلیاں کاٹ ڈالی۔ یہ تو حضرت یوسف کے حسن کا حال تھا کہ عورتوں نے پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی، اور خود میرا نبی فرماتا ہے کہ شب معراج میں جب میں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو اتنے حسین تھے، فَإِذَا قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، انہیں حسن کا ایک حصہ دیا گیا یا آدھا حصہ دیا گیا، لیکن یہ جو حصہ ان کو ملا ہے اس سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مستثنیٰ اور الگ ہے۔ پوری دنیا کے اعتبار سے انہیں آدھا حسن دیا گیا ہے، ورنہ میرا نبی یہ حضرت یوسف پوری دنیا کے ساتھ ایک طرف، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال ایک۔ یہ ایسے نہیں، امی جان حضرت عائشہ اس آیت سے لے کر کے نتیجہ نکالتی ہیں اور کیا کہتی ہیں؟ لوحی زلیخا لو رأینا جبینہ، یا لوحی زلیخا لو رأینا حبیبنا لا ترنا بالقطع القلوب علی الید۔ حضرت زلیخا کی سہیلیاں اگر ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ لیتی تو بجائے انگلیاں کاٹنے کے اپنا دل چیر ڈالتا۔ لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ لا ترنا بالقطع القلوب علی الید، کہ بجائے ہاتھوں کے کاٹنے کے وہ اپنا دل چیر کر کے رکھ دیتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ
حضرت یوسف حسین تھے اور میرا نبی جمیل تھا۔ حسین اسے کہتے ہیں جس کا ظاہر بہت زیادہ خوبصورت ہو، اور جمیل اسے کہتے ہیں جس کے اعضاء کی دور وسط اور بناوٹ اور سیٹنگ اور فٹنگ اتنی شاندار ہو کہ جہاں بھی نگاہ پڑے وہی ٹک کر کے رہ جائے۔ اسی لیے ملتان اصغری مرحوم نے کہا نمایاں حسن یوسف میں سفیدی تھی، صباحت تھی۔ نمایاں حسن یوسف میں سفیدی تھی، صباحت تھی، یہاں سرخی تھی، کوئی وہ رنگ تھا جس میں بلاحت تھی۔ زنانے مصر کی وہاں رہ گئی تھی انگلیاں کٹ کر، یہاں قربان کر ڈالے ہیں مردان عرب نے سب۔ وہاں صرف عورتوں کی انگلیاں کٹی تھی، اور عورتیں تو ہوتی ہیں مکہ، اگر کاٹ دیا تو کوئی بڑی بات نہیں۔ یا عرب کے سرداروں نے اپنے گھرے کٹوا ڈالے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ نمایاں حسن یوسف میں سفیدی تھی، صباحت تھی، یہاں سرخی تھی، کوئی وہ رنگ تھا جس میں ملاحت تھی۔ زنانے مصر کی وہاں رہ گئی تھی انگلیاں کٹ کر، یہاں قربان کر ڈالے ہیں مردان عرب نے سر۔ اور میرے استاد محترم اشرف بستوی حفظہ اللہ تعالی نے کہا تھا مصر کی گلیوں میں یوسف کا فقط چرچا تھا، مصر کی گلیوں میں یوسف کا فقط چرچا، اور حسن محمد نے ایک دھوم مچا ڈالی۔ تھا مصر کی گلیوں میں یوسف کا فقط چرچا، اور حسن محمد نے ایک دھوم مچا ڈالی۔ جب عشق محمد نے میرے دل میں بنا ڈالی، تصویر سیاہ کاری قدرت نے بدل ڈالی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام حسین، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جمیل ہے، اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا ان اللہ حسین یحب الحسن، بلکہ کہا اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ ایک ایک اعضاء اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک ایک عضو کا نقشہ کھینچ کر کے رکھا ہے۔ بتایا آپ کی انگلیاں ایسی تھی، انگلیوں کے پور ایسے تھے، آپ کے دندان مبارک ایسے تھے، آپ کا روی انور ایسا تھا، آپ کا چہرے انور ایسا تھا، آپ کے بال ایسے تھے۔ حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالی خادم رسول فرماتے ہیں آپ کے بال ایسے تھے لیس بصبت ولا جعد، نہ بالکل کھلے ہوئے اور نہ بالکل گھگری والے۔ آپ جانتے ہیں بال کی خوبی کیا ہے؟ اگر بال پٹے دار ہوں، جیسے ہم لوگ پٹا رکھتے ہیں، بال پٹے دار ہوں اور بالکل لٹک رہے ہوں تو جمتے نہیں۔ بال بالکل سیدھے نیچے لٹک رہے ہوں تو اچھے نہیں لگتے، تھوڑا سا پیچ ہونا چاہیے، اور بہت زیادہ پیچ کھائے ہوں تو بھی نہیں جمتے، نہیں اچھے لگتے۔ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہتے ہیں لیس بصبت ولا بجعد، نہ بالکل کھلے تھے اور نہ بالکل مڑے تھے، گھنگری والے تھے، بیچ بیچ کے تھوڑا بل کھائے ہوئے تھے۔ اس کو ملتان اصغری صاحب نے اس حدیث کو اس شعر میں بیان کیا ہے، اس شعر میں انہوں نے پرونے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک ہیں انہوں نے اس کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ آدمی سنے تو عش عش کرتا رہ جائے۔ جو حدیث کا لفظ ہے بالکل اس کا ترجمہ کر دیا ہے۔ اور وہ بال کبھی کبھی کان کی لو تک پہنچتے، کبھی کان کی لو سے نیچے چلے جاتے، کبھی شانے تک پہنچ جاتے، جیسی مشغولی ہوتی ہے ایسے ہی بڑھ جاتے، اور جب چھڑوا دیے جاتے کٹوا دیے جاتے تو چھوٹے ہو جاتے۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے مبارک اور چہرے انور کا حال یہ ہے کہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے میں بار بار دیدار
دیدار کر رہا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے چہرے انور میں آفتاب دوڑ رہا رواں اور جاری ہے کیا سورج چمک رہا ہے اور چھلک رہا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف سورج چمک رہا ہو بلکہ چہرے انور گول بھی ہے اور تھوڑا سا لمبائی لیے ہوئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ چہرہ بہت لمبا ہوتا ہے تو بھی نہیں گمتا اور بہت گول ہوتا ہے تو بھی نہیں اچھا لگتا۔ آقا مدنی کا چہرے انور دونوں کے درمیان تھا، جس کو مستر صاحب نے کہا وہ گول اور طول کو تھوڑا سا مائل چہرے انور، وہ گول اور طول کو گولائی اور لمبائی میں ملا جلا، وہ گول اور طول کو تھوڑا سا مائل چہرے انور، مہو خورشید، مہتاب اور آفتاب، سورج اور چاند، مہو خورشید جس کے سامنے شرمندہ و کمتر۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حسن ہے، یہ آقا کا ظاہری کمال اور ظاہری خوبصورتی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت کعب کہتے ہیں میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا، آقا مدنی تشریف فرماتے فی حلت حمراء، سرخ جوڑے میں۔ یہاں پر محدثین نے لکھا ہے کہ سرخ جوڑے سے مراد وہ دھاری دار سرخ چادر تھی، کیونکہ مردوں کو مکمل سرخ پہننے سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ہمارے نوجوان آج کل اکثر سرخ پہنے رہتے ہیں، ٹھیک بات نہیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ تو سرخ دھاری دار چادر تھی، یمن سے چادریں آیا کرتی تھی، کبھی سبز رنگ کی، کبھی سرخ رنگ کی، کبھی کسی اور کلر کی، اس میں دائریاں بنی ہوتی تھی۔ اس وقت جو آقا زیبتن کیے ہوئے تھے وہ سرخ دھاری دار والی چادر تھی، اور کون پہنے ہوئے تھا، کون لپیٹے ہوئے تھا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کہتے ہیں آپ بیٹھے تھے، 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا اور چاندنی کھیل رہی تھی، میں ایک مرتبہ چاند کو دیکھتا اور ایک مرتبہ آقا کے چہرے کو دیکھتا، میں فیصلہ نہیں لے پا رہا تھا کہ کس کے چہرے کی تابانی زیادہ ہے، کیا چاند زیادہ چمک رہا ہے یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور زیادہ چمک رہا ہے۔ آخر کئی مرتبہ دیکھنے کے بعد مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی تابانی چاند کی تابانی سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ گول اور طول کو تھوڑا سا مائل چہرے انور، مہو خورشید جس کے سامنے شرمندہ و کمتر، وہ قامت نخل طوبہ بھی پیر تعظیم جھک جائے، وہ ایک شہکار فطرت جس میں خود خالق کو پیارا ہے، وہ گستانے لطافت کا نہال آسماں پایا، وہ قدرت کے خزانے کا در یکتا گرام آیا، تعلی بڑائی دیکھنا، اپنی بڑائی بیان کرنا، تعلی کا سرور کے گلے میں نغمہ پھنس جائے، اگر دیکھے زمین میں شرم سے شمشاد پھنس جائے، وجاہت بھی، فخامت بھی، جمال دل بنانا بھی، جلال حسن بھی اور عظمت پیغمبرانہ بھی، جلیل و دلکش ایسے دور سے جو مہر تابندہ، جو ہو نزدیک تو خوش منظر ہو، شیریں و زیبندہ، اچانک دیکھ لیتا جب کوئی محروم ہو جاتا، مگر اللہ کا محبوب پھر محبوب ہو جاتا۔ یہ ہے میرا نبی، یہ ہے اس کا حسن، یہ ہے اس کا جمال۔ کسی بھی روح پہ نظر ڈالیے، وہاں نظر ٹکی رہتی ہے، اور یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس سے بہتر نہ کوئی آیا ہے اور نہ آ سکتا ہے، اور آئے گا کوئی کیسے جب اللہ نے کوئی ثانی بنایا ہی نہیں تو دنیا میں دوسرا آئے گا کیسے؟ ڈھونڈو گے اگر تم کہیں ثانی محمد، ڈھونڈو گے اگر تم کہیں ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ آنے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے میرا نبی، جس سے محبت کرنا، جس سے لگاؤ رکھنا، جس سے عقیدت رکھنا ہمارے اور آپ کے ایمان کی بنیاد اور شرط اولی۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو
تو سب کچھ نامکمل ہے، اور یہ محبت ہماری اور آپ کے لیے ایسے ہی فرض عین اور ضروری ہے جیسے نماز، جیسے روزہ، جیسے حج، جیسے زکوٰۃ، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کے اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب۔ اس پر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے مومنین کے جانوں سے قریب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کا دل، اس کے خیالات، اس کی سوچ، اس کے اعمال اور اس کے کردار اس کے حق میں بھی جا سکتے ہیں، اس کے خلاف بھی جا سکتے ہیں، اس کے فائدے کی بھی سوچ سکتے ہیں اور نقصان کا بھی سوچ سکتے ہیں، صحیح بھی کر سکتا ہے، غلط بھی کر سکتا ہے۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کے لیے بہتر ہی سوچتے ہیں، اور آقا کی تعلیم اور آقا کی شریعت جو آقا لے کر کے آئے ہیں اس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے، دیکھنے میں کوئی نقصان بھلے ہی نظر آئے لیکن دنیا اور آخرت دونوں میں اس میں نجات اور صلاح اور بھلا ہے۔ اس لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی ان کی جانوں سے کئی زیادہ قریب، اور آپ کی محبت اور آپ کی اطاعت اور آپ سے لگاؤ یہ ایسا فریضہ ہے جسے ہمیں اور آپ کو دل میں اتارنا انتہائی ضروری ہے، اور اگر نہیں اتارا گیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ پھر جنت تو بڑی مشکل ہے، قبر ہی مشکل ہو جائے گی ہماری اور آپ کی۔ اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کیا فرمایا تھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آقا نے فرمایا میری محبت جب تک اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام چیزوں سے بڑھ کر کے دل میں نہ ہو جائے تب تک ایمان اس کا کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں آپ کی محبت تو والدین سے کچھ زیادہ تو نہیں لگتی۔ آقا نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور ہٹایا، عمر فاروق نے فرمایا الآن، اب قابل ہو گئی، اب تام ہو گئی۔ یہ اختیاری محبت جسے ہمیں اختیار کرنا اور آپ کو اختیار کرنا ہمارے اور آپ کے فرائض میں سے ہے، اور یہ فرائض ہم اور آپ تبھی اختیار کر پائیں گے جب دیکھیں گے آقا کا حسن کیا ہے، آقا کا جمال کیا ہے، آقا کا کمال کیا ہے، آقا کی شان کیا ہے، آقا کی رنگت کیا ہے، آقا کی بول کیسی ہے، آقا کی مسکراہٹ کیسی ہے۔ ان چیزوں پہ جب نظر ہوگی تب جا کر کے ہمیں اور آپ کو آقا سے لگاؤ ہوگا، اور اگر ان چیزوں میں نظر نہیں ہوگی تو کبھی بھی لگاؤ نہیں پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ کسی سے محبت کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ 3 وجہوں میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے۔ کسی سے بھی جو لگاؤ ہوتا ہے، جو محبت ہوتی ہے، جو تعلق پیدا ہوتا ہے، وہ 3 باتوں میں سے ایک بات تو ہونی ضروری ہے، اس کے علاوہ لگاؤ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ پہلی چیز ہوتی ہے خوبصورتی، حسن و جمال۔ کوئی اگر حسین اور جمیل ہوتا ہے تو طبیعت خود اس کی طرف کھینچتی، طبیعت اس کی طرف لپکتی، طبیعت چاہتی ہے اس کے ملنے سے، طبیعت چاہتی ہے اس کے پاس بیٹھنے کی، طبیعت چاہتی ہے اسے سلام کرنے کی، طبیعت چاہتی ہے اس کی مسکراہٹ دیکھنے کی، طبیعت چاہتی ہے اس کے چہرے کا دیدار کرنے کی، اور یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے اعظم درجہ میں موجود ہے، اور اتنی کامل اور مکمل ہے کہ اتنا حسین کوئی بھی اس دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ پہلی چیز جس کی وجہ سے لگاؤ پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ حسن و جمال۔ اور یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے اتنا رکھا کہ حسان بن ثابت کو یہ کہنا پڑ گیا، ظاہر ہے وہ تو دیکھ رہے تھے تو دیکھ کے تو جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم اور آپ کہیں تو شاید غلط ہو جائے، وہ تو سامنے دیکھ رہے ہیں نا۔
بھائی دیکھ رہا ہے آدمی تو راکھی کو سونا نہیں کہہ دے گا. ہم اور آپ دھوکہ کھا جائیں, کوئی ملمہ شادی کر کے لے کے آئے اور پانی چڑھا کر کے لے کے آئے پیتل پہ, رانا پہ, سونے کا اور چاندی کا, تو ہمیں دھوکہ لگ سکتا ہے. ہمیں گھر کا دھوکہ کھا جائے اس کو سونا یا چاندی سمجھ لے, لیکن جس نے دیکھا ہوا ہے کہ وہ سونا اور چاندی نہیں ہے تو کیسے سمجھے گا؟ ظاہر حضرت حسان دیکھ رہے ہیں اور دیکھنے کے بعد کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. جہاں میں ان سے چہرہ ہے نہیں خندہ جبھی کوئی, ابھی تک جم سکی نہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی, مبرہ تجھ کو عیبوں سے جہاں میں سب کیا پیدا, بنایا تجھ کو ویسا ہی کہ چاہا تو نے خود جیسا. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ہے آقا کا حسن, اتنا اعلیٰ ہے, اتنا اعلیٰ ہے کہ امی جان بھی دیکھنے کے بعد یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر زلیخا کی سہیلیاں میرے نبی کو اور اس ٹکڑے کو دیکھتی, چہرے انور کا دیدار کرتی, میرے محبوب کو دیکھتی, اس کے جہاں باپ کے چہرے انور کا دیدار کرتی, تو پھر انگلی کاٹنے کے بجائے دل چیر کر کے رکھ دیتی. اور چیرا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے انگلی نہیں گردنیں کٹائی, دل چیر کر کے آقا کے لیے رکھ دیا. ایک صحابیہ نکلتی ہے, غزوہ احد کا موقع ہے, پتہ چلتا ہے کہ ٹکراؤ شدید ہوا ہے, بہت سے لوگوں کی شہادت ہوئی ہے, اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. پہلی دھڑکا یہ ہنگامہ ہو گیا, آقا شہید کر دیے گئے. باہر نکلتی ہے, پوچھتی ہے آقا کیسے ہیں؟ ایک صحابی کہتی ہے آپ کے شوہر کو شہید کر دیا گیا. کہتی ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آگے بڑھتی ہے. پھر دوسرے صحابی ملتے ہیں, آقا سے پوچھتی ہے, ذرا آقا کے بارے میں سوال کرتی ہے, ذرا یہ بتاؤ آقا کیسے ہیں؟ وہ صحابی کہتے ہیں تمہیں کچھ خبر بھی ہے, تمہارے شوہر شہید کر دیے گئے, تمہیں خبر ہے تمہارے باپ کو شہید کر دیا گیا. وہ پھر آگے بڑھتی ہے, پھر تیسرے سے ملاقات ہوتی ہے, پھر سوال کرتی ہے آقا کیسے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ارے تمہیں پتہ نہیں تمہارے بیٹے کو شہید کر دیا گیا. پھر آگے بڑھتی ہے, اس کے بعد پھر سوال کرتی ہے, وہ کہتا ہے ارے تمہارا باپ گیا, بھائی گیا, بیٹا گیا, شوہر گیا, سب شہید کیے جا چکے ہیں. کہتی ہے کوئی حرج نہیں. اور آقا کیسے ہیں؟ جب بتایا جاتا ہے آقا ٹھیک ہے اور جا کر کے چہرے انور کا دیدار کر لیتی ہے, تب کہتی ہے آپ کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی مصیبت میرے لیے مصیبت نہیں رہے گی. اس کا مطالبہ ہم سے ہے اور آپ سے ہے. کیا ہم نے اور آپ نے اس طرح کی عقیدت, اس طرح کی محبت اور اس طرح کا لگاؤ کبھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی یا پیدا کیا, یا اپنے بال بچوں کو اس طرح کی عقیدت اور اس طرح کی محبت آقا کے دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کی؟ یقیناً نہیں کی. ہم بھی مجرم ہیں اور آپ بھی مجرم ہیں. جلسے کر لینے سے حق نہیں ادا ہونے والا. واقعی دل و دماغ میں آقا کی محبت کو اتنی جگہ دینی پڑے گی, اتنی جگہ دینی پڑے گی کہ وہ صحابی رسول گرفتار ہوتے اور گرفتار کرنے کے بعد انہیں رکھا جاتا ہے, اور رکھنے کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سولی میں لٹکا دیا جائے. سولی میں لٹکانے سے پہلے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے, اور ابو سفیان وغیرہ کہتے ہیں کیا تمہیں یہ گوارا ہے, کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ تمہاری جگہ محمد عربی ہوتے اور تم بچ جاتے؟ قربان جائیے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں. وہ فرماتے ہیں ارے وہ بندہ تو کیا جانے محمد کیا ہے اور ان کی محبت کیا ہے. آقا کی اس جگہ ہونا تو دور کی بات ہے, مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میرے بدلے میں ایک دانا بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چپ جائے اور لگ جائے. واللہ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده
ووالده والناس اجمعین، خدا کی قسم تم میں کا کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، اس کا ایمان کبھی کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے، اس کی آل اولاد سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر کے نہ ہو جاؤں۔ تو محبت کا ایک سبب ہوتا ہے حسن اور جمال، اور آقا میں اتنا ہے کہ اتنا کسی کو نہیں دیا گیا۔ حضرت یوسف کو جو حسن ملا تھا وہ پوری دنیا کے ساتھ ملا کر کے ایک طرف کر دیا جائے اور آقا کو ایک طرف رکھا جائے، پھر بھی میرا نبی غائب اور غالب رہے گا، کیونکہ آقا کو یہ جمال دیا گیا اور حضرت یوسف کو حسن دیا گیا تھا۔ نمایاں حسن یوسف میں سفیدی کی سباہٹ تھی، یہاں سرخی گلگو رنگ تھا جس میں ملاحت تھی۔ صرف آدمی گھوڑا چٹا ہوتا ہے، بےدرد نہیں جمتا ہے جب تک اس میں سرخی نہ پھروئی جائے، جب تک گالوں میں سرخی نہ آئے تب تک آدمی دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا ہے۔ یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت کی لگاؤ کی ایک دوسری وجہ ہوتی ہے اس کے کمالات، اس کے کمالات۔ جب آدمی کمالات کو دیکھتا ہے اور ہنر کو دیکھتا ہے تو بھی اس کا عاشق ہو جاتا ہے، فریفتہ ہو جاتا ہے اور کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ان کے کمالات تو ایسے کہ کوالٹی اس آدمی کے اندر کوالٹی، اور میرے نبی کی جو کوالٹی ہے وہ اتنی ہائی لیول کی ہے کہ ہم اور آپ کو چھوڑ دیجئے، خود اللہ کہہ رہا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے بلند پیمانے پہ ہلکے پھلکے نہیں، اتنے اونچے پیمانے پہ ہیں، اتنے اونچے پیمانے پہ ہیں کہ کہاں تو جبرائیل امین آئے تو جھک کے سلام لائے، ملک الجبال آئے تو پہلے اجازت لے، جبرائیل امین کو سفارشی بنائے، پھر اس کے بعد جائے اندر، پھر جا کر کے سلامی دے۔ یہ تو آقا کا مقام ہے اور کمال یہاں تک لوگوں کی خبر گیری، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور لوگوں کے ساتھ خوش خلقی اور لوگوں کے ساتھ خوش معاملگی اور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ، جس کا ہماری قوم آج کے دور میں تصور تک نہ کر سکتی، وہ میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے کر کے دکھایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ لاد نہ رہے، کیونکہ وہ اخلاق فاضلہ ہمارے پاس نہیں جو میرے نبی کے پاس تھے۔ کیا ہمیں اور آپ کو وہ سیرت کا واقعہ یاد نہیں؟ یہودی ہے مہمان آپ کا بنا، یہودی دنیا کی سب سے ناپاک اور کمینے قوم، فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم مظالم ہو رہے ہیں وہ یہی یہودی کر رہے ہیں، اور یہی ہے احسان کا یہ ہمارے بدلہ دے رہے ہیں ظلم سے۔ ان کو جب ہٹلر نے مارا تھا اور ان کو کاٹا گیا تھا اور دنیا کے کوئی ملک انہیں قبول نہیں کر رہا تھا اور اس نے چند ہزار یہودیوں کو صرف چھوڑا تھا، باقی سب کو مار ڈالا تھا، اور یہ کہہ کے چھوڑا تھا کہ ہم نے اس لیے چھوڑ دیا ہے تاکہ ان کو دیکھ کر کے دنیا بعد میں ہمیں گالی نہ دے اور کہے کہ اس نے مارا تھا تو صحیح مارا اور اس نے ظلم نہیں کیا تھا۔ یہ اتنی کمیلی قوم ہے تو کوئی پناہ نہیں دے رہا تھا، نہ جرمن، نہ فرانس، نہ برٹش، کسی قوم نے، کسی ملک نے انہیں پناہ نہیں دیا تھا۔ یہ بھیک کا کٹورا لے کر کے در بدر پھر رہے تھے، پناہ دیا تو ہم نے اور آپ نے، اور آج حالت یہ ہے کہ ہمارے اوپر یہ سر چڑھ کر کے مود رہے ہیں۔ یہ یہودی آ کر کے مہمان ہوتا ہے اور رات میں آقا اس کی خاطرداری کرتے اور صبح ہونے سے پہلے یہ اسی بستر پہ گندگی کر کے بھاگ جاتا ہے۔ مہمان حدیث میں مہمانوں کے اکرام کا حکم ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہو اسے اپنے مہمانوں کا اکرام کرنا ضروری ہے۔ اور آج کے دور میں ہمارے یہاں مہمان آتا ہے تو ہم کیا کرتے
کرتے ہیں معلوم ہے؟ کچن میں باورچی خانے میں مہمان کے تعلق سے ہم اور آپ الفاظ نکالتے ہیں نا، اور ہماری مائیں بہنیں جو باتیں کہتی ہیں اگر مہمان سن لے تو کبھی لوٹ کے ہمارے گھر پہ نہ آئے. یہ ہمارا حال. پہلے کے لوگ مہمان آتا تھا تو پیچھ جاتے تھے. رزق آ گیا ہے، رزق کا دروازہ کھلے گا. اب ہمارے برا بات ہوں گے. ماجد دیوبندی نے کیا کہا تھا؟ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے. 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے، اور اب ہم خوش ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی مہمان نہیں آ رہا ہے. ہم خوش ہوتے ہیں ٹھیک ہے کوئی مہمان نہیں آ رہا ہے. یہ ہماری اور آپ کی شان کے خلاف. اور مہمان بھی کہیں غلطی میں ہوتے ہیں. آج کے دور میں وسائل اتنے ہیں، آپ دوپہر میں پہنچ رہے تھے کھانے کے وقت تو آپ ایک میسج ڈال دیے ہوتے کہ میں نکل چکا ہوں 9 بجے، اور دوپہر میں پہنچوں گا تو آدمی سمجھ جاتا کہ بھائی کھانا بھی کھائیں. اب وہ کھا کے فارغ ہو رہے ہیں تب آپ ٹپک رہے ہیں. یہ بھی آپ کی غلطی ہے. بہرحال آقا کا فرمان کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھے وہ اپنے مہمانوں کا اکرام کرے. اور یہ میرے نبی کی خوبی جو کہا اس سے کہیں زیادہ کر کے دکھایا. تبھی 23 سال کی مختصر سی مدت میں ایک انقلاب برپا کر کے آقا نے رکھ دیا. اور ہماری اور آپ کی سب سے بڑی کمی ہے کہ اسٹیج توڑ ڈالتے ہیں اور عمل کی زندگی میں ہم غافل ہوتے ہیں. عملی لائن سے بہت دور ہوتے بڑی اچھی باتیں کرنے والے، بڑی اچھی پوسٹ ڈالنے والے، اور یوٹیوب پہ بہت موٹیویشنل اسپیکر جو آپ کو بڑے اچھے انداز میں تربیت دے رہے ہوتے ہیں، ان کی عملی زندگی عمل سے انتہائی خالی ہوتی ہے. ابھی امریکہ کی ایک یوٹیوبر گرفتار ہوئی ہے. وہ یوٹیوب پہ یہ بتاتی تھی کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، اور اس میں بار بار سکھاتی تھی. وہ محترمہ عیسائیہ بار بار سکھاتی تھی اس میں کہ بچوں کو ماریے نہیں، بچوں کو ڈانٹیے نہیں، اور ان سے پیار دیجیے، دلار کیجیے، لگاؤ رکھیے. وہی جو اسلامی باتیں ہیں وہ اپنے میں کنورٹ کر کے بتا رہی تھی. اور ان کو کس جرم میں پکڑا گیا ہے اور جیل میں ڈالا گیا ہے معلوم ہے؟ اسی جرم میں جیل ڈالا گیا کہ وہ بلا وجہ اپنے لڑکے کو اس طرح مار دیا تھا کہ جیل ہو گئی. تو آج کے دور میں تو ہم لوگ اچھے اور بہت نیک ہیں. کہاں اسٹیٹس پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ اچھے نہیں ہیں، اچھے دکھاتے ڈبل جرم کر رہے ہیں. ایک تو ہے نہیں اور دوسرے بتلا رہے ہیں. بقول جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ پہلے کے لوگ صحابہ کرام ہمارے اسلاف بزرگان دین نیکی کرتے تھے چھپا لے جاتے تھے. پھر بیچ کا دور ایسا آیا کہ جتنا کرتے تھے اتنا لوگوں کو بتا دیتے، جلا دیتے تھے. یہ کر رہے ہیں. اور آپ کا دور یہ ہے کرتے بھی نہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں. بہت سے ایسے ہیں تہجد کے وقت اسٹیٹس لگا کے اور فجر چھوڑ کے سوتے ہیں تاکہ دنیا سمجھے کہ تہجد پڑھا ہے، اور کبھی فجر بھی نہیں پڑھا. میں جانتا ہوں بہت نزدیک سے ایسے لوگوں کو لگتا ہے یہ قوم کے ساتھ ساتھ اللہ کو بھی بیوقوف بنانے کی کوشش میں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو نہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. قرآن کا اللہ نے منافقین کے بارے میں کہا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ لوگ حقیقت میں اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں، انہیں احساس بھی نہیں ہے. یہی ہم کر رہے ہیں، یہی آپ کر رہے ہیں. فیس بک دیکھو، انسٹاگرام دیکھو، ٹویٹر دیکھو، اسٹیٹس دیکھو، واٹس ایپ پر جا کر کے تو ایسا لگتا ہے ان سے زیادہ دیندار، ان سے زیادہ نمازی، ان سے زیادہ تہجد گزار، ان سے زیادہ درود پڑھنے والا، ان سے زیادہ تسبیح پڑھنے والا، ان سے زیادہ پردہ کرنے والا، ان سے زیادہ قوم و ملت کے لیے تڑپنے اور رونے والا کوئی نہیں ہے. اور حقیقی زندگی میں جا کر کے دیکھو تو تہجد تو چھوڑ دو، فجر بھی کبھی نہیں ہوتا ہے. تو ہمارا صرف دکھا رہے ہیں. میرا نبی کر کے بتانا. وہ یہودی ذرا
حفاظت کر کے گندگی کر کے بستر پہ اور وقت سے پہلے اٹھ کر کے بھاگ گیا تاکہ کسی کو علم نہ ہو سکے. قربان جائیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سویرے اٹھے, دیکھا مہمان نے گندگی کی ہے, آقا نے کسی کو نہیں بتایا. حالانکہ چاہنے والے ایک نہیں ہزاروں میں تھے. کسی کو اشارہ ہو جاتا تو صفائی ستھرائی کا کام وہ کر دیتا. ازواج مطہرات میں سے کسی کو اشارہ دیا جاتا تو وہ کر دیتی. لیکن آقا نے کسی نے کچھ نہیں کہا, اپنے ہاتھوں سے اس یہودی کی گندگی کو صاف کرنا شروع کر دیا. راستے میں اسے یاد آیا کہ ہماری زرہ یا ہماری تلوار وہیں چھوٹ گئی ہے. وہ لوٹا لینے کے لیے آیا, جیسے ہی کھڑا ہوا دیکھا آقا اپنے ہاتھ سے اس یہودی کی گندگی صاف کر رہے ہیں. یہ منظر دیکھ کر کے کلمہ پڑھ کر کے اس نے اسلام قبول کیا. اسی کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے انک لعلی خلق عظیم. اور اسی کے بارے میں ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے نہیں آقا کے اخلاق سے پیدا ہوا ہے. تو کسی سے محبت اس کے حسن کی وجہ سے ہوتی ہے. حسن کا علم یہ ہے کہ چاند پہ بھی بھاری ہے, سورج پہ بھی بھاری ہے. کمالات کا علم یہ ہے کہ کمالات کی وہی انتہا ہو چکی ہے. اور کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی داد و دہش کو دیکھ کر کے, اس کی احسانات کو دیکھ کر کے, اس کی عطاؤں کو دیکھ کر کے, اور عطا کے معاملے میں آقا کا حال یہ ہے کہ جو کچھ آ رہا ہے سب رائے خدا میں اٹھا دیا جا رہا ہے. ایک دو دن کا یہ معاملہ نہیں ہے اور آپ کا معاملہ نہیں. آپ نے ازواج مطہرات کی ایسی ذہنیت بنائی تھی, ایسی تربیت کی تھی, ایسا ان کو اتارا تھا کہ جیسے آپ سخاوت کرتے ایسی ازواج مطہرات بھی کوئی چیز آ جاتی اٹھا کر صدقہ, اٹھا کر صدقہ, اٹھا کے خیرات رکھنے کا کوئی سوال نہیں. ایک ایک مہینہ گزر جاتا بین نبوت میں دھواں نہیں اٹھتا. پورا مہینہ گزر جائے مجال کیا ہے کہ آقا کے گھر میں دھواں اٹھ جائے, چولہے میں آگ جل جائے, بھائی نہیں پاتا تھا. ہے نہیں تو پکایا کیا جائے, ہے نہیں تو کھایا کیا جائے. سخاوت کے سبب سے بیشتر مقروض رہتے تھے, بچا کر کچھ نہ رکھتے, سائنوں سے نہ کہتے تھے. وہ 63 سال کی عمر مبارک آپ نے پائی, مسلسل 3 دن بھی پیٹ بھر روٹی نہیں کھائی. کھجوروں اور پانی پر معیشت گھر کی چلتی تھی. گزر جاتے مہینے, آگ چولہے میں جلتی تھی. کئی دن اور رات فاقوں سے اپنے کاٹ لیتے تھے. شکم پر بھوک کی شدت میں پتھر باندھ لیتے تھے. ایک مرتبہ تشریف لائے نماز پڑھانے کے لیے, تکبیر ہو گئی اور تکبیر کے بعد نماز شروع کرنے سے پہلے واپس پھر گھر میں مکان میں پھر لوٹ کے آئے, نماز پڑھائی. نماز کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا تھا؟ آپ آئے مصلی پہ کھڑے ہوئے اور اچانک سے پھر واپس, وہ بھی تکبیر ہونے کے بعد. آقا نے فرمایا کچھ مال آیا تھا, کچھ دینار سونے کے سکے جنہیں میں نے تقسیم کر دیا تھا, اور 1 دینار رہ گیا تھا. میں مصلی پہ آ گیا, مجھے اس بات سے شرم آئی. اللہ کے سامنے حاضری آخری نبی کی, محمد عربی کی, وہ بھی اس حال میں کہ گھر میں دینار اور درہم پڑا ہو, یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے مجبور کر کے گیا اور جا کر کے ان سے ٹھکانے لگا کر کے صدقہ کر کے پھر آیا ہوں تب عبادت کیا. یہ آقا کا حال ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ اگر جیب منع ہو تو ہم سے 150 کرنے لگتے ہیں, ہمارے محبت کے نام بھولنے لگتی. آقا کا حال یہ ہے. ایک صحابی آتے کہتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, ایک واقعہ کوٹ کر کے بات پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آقا فرماتے ہیں ایک صحابی آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہے نہیں, کچھ مل جاتا تو کام چل جاتا, کھاتے چل رہے.
آقا فرماتے ہیں ابھی کچھ نہیں، بیٹھو، ابھی کوئی انتظام ہوگا تو ٹھیک ہے، بیٹھ جاتے۔ دوسرے صحابی آتے ہیں سوال کے لیے، انہیں بھی یہی جواب ملتا ہے اور وہ بھی بیٹھ جاتے۔ تیسرے صحابی آتے ہیں، انہیں بھی یہی جواب ملتا ہے، یہاں بیٹھے رہو، کچھ آئے گا تو مل جائے گا، نہیں تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ایسے ہی زندگی چل رہی تھی۔ تیسرے صحابی تشریف فرما ہے، ایک صحابی آئے 4 اونٹیاں درہم لے کر کے، ایک اونٹیاں 40 درہم کا ہوتا ہے، اور درہم جانتے ہیں چاندی کے سکے کو کہتے ہیں، ایک درہم 40 دنا 80، 80 دنا 160، ایک اونٹیاں 40 کا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا اور بلا کر کے ایک اونٹیاں دے دیا یعنی 40 درہم، دوسرے کو بلایا انہیں بھی ایک دیا یعنی 40 درہم، تیسرے کو بلایا انہیں بھی ایک اونٹیاں دیا 40 درہم۔ اس کے بعد فرمایا ہے کوئی اور حاجت مند وہ لے لے، کوئی نہیں کھڑا ہوا، آقا کے اعلان پہ کوئی نہیں کھڑا ہوا، اور ہم اور آپ ہوتے تو جلدی سے کھڑے ہو جاتے، ہاں ہمیں ضرورت ہے کہ تمہیں بھرا رہی لیکن ہم لوگ محتاجی نہیں رہے۔ یہ ہمارا مزاج، یہ ہمارا مزاج۔ قرآن میں اللہ نے ایک آیت نازل کی ہے، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ پوری دنیا کے بھی مالک ہو جاؤ تب بھی تم لوگ خرچ کرنے سے ڈرو گے کہ کم نہ ہو جائے روپے۔ یہ ہمارا حال ہے، یہ ہمارا اور آپ کا حال ہے، اور وہ اعلان ہو رہا ہے کوئی جس کو ضرورت ہے کوئی نہیں کھڑا ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی آبا گدری کے نیچے رکھا، سرانے رکھا، اور اس کے بعد جب رات ہوئی آقا اٹھتے ہیں اور آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر واپس بستر پہ جاتے ہیں، پھر آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، پھر بستر پہ جاتے ہیں، پھر لوٹتے ہیں، پوری رات بے چینی میں گزر گئی۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ الطاہرہ المطہرہ حبیبۃ النبی زوجۃ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہی تھی، اور ان کا کام ہی یہ تھا کبھی دروازے کے پیچھے سے، کبھی دراڑوں میں سے، کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے دیکھنا، سننا اور اوپر تک باتیں پہنچانا، یہی کام ہی رہ گیا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی، صبح انہوں نے سوال کیا کہ آج کوئی نئی بات پیش آئی ہے؟ آقا نے فرمایا نہیں۔ کہا کوئی نیا حکم آیا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کہا پھر آج آپ نے وہ کام کیا جو اس سے پہلے نہیں کرتے تھے، اس طریقے سے آپ تہجد نہیں پڑھتے تھے جس طریقے سے آج آپ نے کیا ہے۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 40 درہم جو نیچے رکھا تھا اسے نکال کر کے دکھلایا اور کہا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ میری موت آ جائے اس حال میں کہ یہ میرے گھڑی کے نیچے رہے تو اللہ کو کیا جواب دوں گا، اس لیے مجھے آج نیند نہیں آ رہی تھی۔ اور ہمارا اپنا حال یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس نہ ہو تو ہمیں نیند نہیں آتی، آقا کے پاس تھا تو آقا کو نیند نہیں آ رہی تھی جب تک کہ اسے ٹھکانے نہ لگا دیا جائے۔ یہ ہے آقا کی عطا، یہ ہے آقا کی سخاوت، یہ ہے آقا کی تعریف۔ اسی لیے آقا سے لوگ لگے، اور جو بھی لگا وہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بنا، اور اس کے دل و دماغ کو اتنا پاکیزہ اور اتنا مزکہ، اتنا مطہر اور اتنا مجلہ اور اتنا صاف ستھرا کر دیا گیا کہ وہ بھی آقا کے نقش قدم پہ چلنے لگا۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد ان کے بھانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کو حکومت ملی اور مکہ کی گورنری ملی، تو بڑا بھر کر کے اشرفی سونے اور چاندی کے سکے امی جان کے پاس بھیجا۔ امی جان نے فرمایا یہ میں کیا کروں گی، اور اس کے بعد صدقہ و خیرات شروع کر دیا۔ بازی تقسیم کرتی رہی، بانٹتی رہی، لٹاتی رہی، شام تک سب تقسیم ہوتا رہا۔ شام میں جب سب ختم ہو گیا تب بازی نے کہا ارے آپ روزہ سے تھی، ایک آدھ درہم رکھ لیا ہوتا، کوئی افطار کا انتظام ہو جاتا۔ کہنے لگی پہلے کیوں نہیں
درس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو دے رہے ہیں اور سمجھانا چاہ رہے ہیں. ہمیں اور آپ کو بھی آقا کی محبت، آقا سے لو لگاؤ اور آقا سے تعلق اتنا پیدا کرنا ہے. دنیا کچھ کہے، دنیا کہیں جائے، دنیا کسی روٹ پہ چلے، دنیا کسی درد پہ چلے، دنیا ہمیں پاگل کہے، دنیا ہمیں مجنون کہے، دنیا ہمیں دیوانہ کہے، دنیا ہمیں یہ کہے اپنے ڈگر سے ہٹ گیا ہے، دنیا ہمیں یہ کہے یہ پاگل ہو چکا ہے، ہم نماز کے لیے جائیں، کوئی ہمارا مزہ دے، ہم روزہ رکھے، کوئی کہے بھوکے مر رہا ہے، ہم اور کوئی دین کا کام کریں، ہم اللہ کریں، ذکر الہی کریں، دنیا یہ کہے یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے. آپ چاند سے اور شوق سے کہیں ہاں دیوانہ تو ہے، لیکن کس کا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. کاش یہ جگرا ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے گارجین، ہمارے پیرنٹ، ہمارے بڑے، ہمارے بوڑھے، ہمارے ذمہ دار یہ پیدا کرتے اور اپنی اولاد کو یہ سکھا دے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت یہ دین حق کی شرط اول ہے. جب تک یہ نہیں ہوگی بیٹا دین نہیں تو دنیا نہیں، دین نہیں تو دنیا نہیں، دین نہیں تو آخرت نہیں، محبت رسول نہیں، عشق رسول نہیں تو بخشش نہیں تو نجات نہیں. یہ سکھایا جائے اپنی اولاد کو، اپنے چہرے کو، ان کے دل و دماغ میں آقا کی محبت اتنی بھیج دی جائے، اتنی بٹھا دی جائے، اتنی بار دی جائے، اتنی کوٹ کوٹ کر کے ڈال دی جائے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں اور کسی بھی کالج میں یہ پڑھنے لگے، پھر بھی ان کے دل و دماغ سے آقا کی اور صحابہ کی محبت کو کوئی مائی کا لال کھلچ میں نہ نکال سکے. یہ ذمہ داری ہماری ہے، آپ کی ہے، پیرنٹس کی ہے، والدین کی ہے، بڑوں کی ہے، بوڑھوں کی ہے. اور ہمارے نوجوانوں تم سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں 10 منٹ ٹائم نکال کر کے اگر پڑھ نہیں سکتے تو کسی مولوی کے پاس بیٹھ جائیے، اس سے کہیے تھوڑا سیرت سنا دو، آقا کے طریقہ سنا دو، آقا کی محبت بتا دو، آقا کے لیے کیسے مرنا ہے، کیسے جینا ہے، ذرا طریقہ بتلاؤ. کوئی نہ ملے نیٹ پہ جائیے، علماء حق کے سیرت کے بیانات روزانہ سیرت کا سیرت سنیے، دیکھیے کیسے انقلاب برپا ہوتا ہے. میرا نبی ہمارے لیے رویا تو روتا رہا، میرا نبی ہمارے لیے توبہ کو توبہ رہا، میرا نبی جب بھی ہاتھ اٹھاتا کہتا یا ربی امتی، یا ربی امتی. کل قیامت میں جب میرا نبی سجدے میں گرے گا اور اللہ کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، مانگیے، کہیے جو آپ مانگیں گے وہ دیا جائے گا، جو سوال کریں گے وہ پورا کیا جائے گا. آپ کہیے تو میرا نبی سر اٹھائے گا اور پہلا جملہ یہ ہوگا یا ربی امتی، یا ربی امتی. میرے نوجوانوں اس نبی سے بغاوت کر کے آخر کہاں جا رہے ہو؟ کیوں شراب میں، کیوں کباب میں، کیوں عیاشی میں، کیوں بدماشی میں، کیوں غیروں کے عشق میں اپنی جوانی قربان کر رہے ہو اور بیکار کر رہے ہو؟ مسجد اقصی تمہیں پکار رہی ہے، فلسطین کی مائیں اور بہنیں وہاں کے لاڈلے تمہیں دعوت دے رہے ہیں. مسجد اقصی کہہ رہی ہے ہم روئے زمین پہ بننے والی دوسری مسجد ہے. پہلی مسجد مسجد حرام ہے، کعبۃ اللہ ہے، دوسری مسجد مسجد اقصی ہے جہاں ایک نماز کا ثواب ایک حدیث کے اعتبار سے 1000 نمازوں کے برابر ہے اور دوسری حدیث کے اعتبار سے 50,000 نمازوں کے برابر ہے. ہم سوتے ہیں، مسجد اقصی ہمیں پلک پلک کے چیخ رہی ہے، پکار رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہاں ہیں ہمیں چھوڑنے والے، کہاں ہیں ہمیں نماز پڑھنے والے، کہاں ہیں ہمارے اندر اذان دینے والے. امت کے نوجوان اس کی غیرت آخر کیوں مر گئی ہے؟ یہ گرل فرینڈ کے چکر میں، بوائے فرینڈ کے چکر میں راتوں میں روتے تو ہیں لیکن اپنے نبی کے عشق میں اور مسجدوں کی یاد میں انہیں رونا نہیں آتا. میرے پیارے نوجوانوں کب تک تم اپنے خود کو اپنی باڈی میں لے کر کے ایسے سڑاؤ گے؟ اٹھاؤ اور کر کے کہو ہم سڑا
الدین کی اولاد ہیں، ہم طارق بن زیاد کی اولاد ہیں، ہم موسیٰ ابن نصیر کی اولاد ہیں، ہم نور الدین زنگی کی اولاد ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جیسے صلاح الدین نے ان یہودیوں سے عیسائیوں سے 16 صلیبی جنگیں نہ کر کے اسے لیا تھا، ہم جا کر کے انشاءاللہ لیں گے، اور تبھی لیں گے جب ہمارے اندر دین اور ایمان کی حرارت ہوگی اور جذبہ پیدا ہوگا۔ نوجوانوں پلٹ کر کے چلے آؤ دین کی طرف، پھر دیکھو کیسے سرخروئی اور بلندی ملتی ہے، اور اگر نہیں پلٹے تو یقین جانو یہ مت سمجھو کہ یہ فلسطین میں ہو رہا ہے، یہ مت سمجھو کہ یہ کشمیر میں ہو رہا ہے، سب کچھ آزمایا جا چکا ہے، اور ہمارے اور آپ کے اوپر اب آزمانے کی کوشش جاری ہے۔ اس سے پہلے بھی ہمیں اور آپ کو بھی پکڑا جائے، اور اللہ کی پکڑ ہے، بیداری کا ثبوت دو اور جاگنے کی کوشش کرو، اور واقعی جو ہمارے محسن ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور ہمارے اسلاف اور بزرگان دین اور علماء کرام انہیں سمجھنے کی اور پہنچنے کی کوشش کرو، تاکہ ہمارا اور آپ کا مستقبل کامیاب ہو اور بہتر ہو، اور اس دنیا میں بھی ہمیں سرخروئی ملے، اور آخرت میں بھی ہمیں اور آپ کو نجات اور صلاح اور فلاح اور کامیابی حاصل ہو۔ نہیں تو پھر وقتی ہنگاموں سے کچھ ہونے والا نہیں۔ آپ یہ چاہو تو آؤ، دعوت اسلام میں یہ وہ دریا ہے کہ جس میں ڈوبنا کوئی نہیں۔ اللہ ان چند باتوں میں سب سے پہلے مجھے اور آپ سبھی حضرات کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حیات باقی، ملاقات باقی، بہت سی باتیں بھی باقی ہیں، پھر آئیں گے تو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ درود شریف پڑھیں، دعا کریں۔